برادران ملت اسلامیہ، میں کوثر علی رضوی آپ سامعین کی خدمت میں حاضر ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سامعین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ برادران اہل سنت، آج کا سبق ہے حیض و نفاس اور جنابت کا بیان۔ تو یہ لیسن نمبر 18 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھا دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرد بھی اپنے سوالوں کو لے کے آتے تھے اور عورتیں بھی اپنے سوالوں کو لے کے آتی تھی، اور جو بھی مسئلہ مسائل رہتا تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ پوشیدہ نہیں بلکہ صاف صاف کلیئر اور واضح طور پر ہدایت عطا فرماتے تھے۔ تو کوئی بھی مسئلہ مسائل جو پوشیدہ ہے یا تو جو ظاہر ہے نہیں معلوم ہے تو علماء اکرام سے پوچھ لیں، اور علماء اکرام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت ہے، اگر عالم سے پوچھنا چاہ رہی ہے تو وہ ای میل کے ذریعے یا میسج کے ذریعے یا تو خط لکھ کے، یا تو آپ کے گھر میں کوئی مرہم ہے تو پوشیدہ مسئلہ ہے تو اپنے گھر میں اگر آپ کے شوہر ہیں کوئی بھی ہیں ان سے جو ہے کہ آپ جو ہے کہ دریافت کر کے پوچھ کے پھر جو ہے آپ کے شوہر جا کے کسی بھی عالم سے، مفتی سے یا کسی بھی جو ہے کہ عالم دین سے وہ مسئلے کا حل نکال کے لا کے آپ کو دے دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسائل ہو، یا پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، یا چھپا ہوا مسئلہ ہو یا ظاہر مسئلہ ہو، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ جو بھی کچھ ہو جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک مسئلہ واضح طور پر بیان فرماتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو جو ہے کہ مسئلے کی حقیقت نہیں معلوم ہے اور غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، مطلب کچھ کا کچھ کر رہی ہیں۔ تو غلط کاریوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ مسئلے کی حقیقت معلوم کر لی جائے، اور یہ اسلام ہے، اعلیٰ اخلاق پر آیا ہوا اسلام ہے، جو دین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے۔ کسی بھی مسئلے مسائل کو چھپایا نہیں گیا ہے بلکہ واضح طور پر حدیثوں میں اور دیگر کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو سوال کیا ہے؟ حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیض اسے کہتے ہیں جو نفاس ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو بلیڈنگ آتی ہے اسے جو ہے کہ نفاس کہتے ہیں۔ تو نہ تو یہ نفاس ہو اور نہ تو جو ہے کہ بیماری میں جیسے خون آتا ہے اور آتے ہی جاتا ہے، نہ وہ خون ہو، نہ یہ نفاس ہو، نہ نفاس ہو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے کے سبب جو 40 دن تک، تقریباً زیادہ سے زیادہ زمانہ 40 دن تک جو بلیڈنگ آتی ہے عورت کو، جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آتا ہے۔ اور حیض کے علاوہ جو کبھی کبھی آتا ہے، جو حیض کے علاوہ آتا ہے وہ جو ہے کہ استحاضہ ہے، مطلب بیماری کا خون ہے۔ تو یہ دونوں خون کے علاوہ جو دوسرا خون ہے تو اسے حیض کہتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ بالغہ عورت کے آگے کی مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، اور کسی کو جو ہے کہ 3 دن ہی آتا ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 9 دن 10 دن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مدت کم سے کم کتنی دن ہے؟ 3 دن۔ اگر کسی کو جو ہے کہ 5 دن آتا ہے، ٹھیک ہے، تو 5 دن تک وہ جو ہے کہ ناپاک رہے گی۔ اب جو ہے کہ نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ تو جو ہے کہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ تو اب جو ہے کہ کعبہ شریف کی دیوار کو ہاتھ لگا سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، جیسے دعا پڑھ سکتی ہے، دعا کی نیت سے قرآن میں جو جیسے الحمد شریف ہے، آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے کہ ممانعت نہیں ہے، جو ہے کہ پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، اور روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، لیکن اور دنوں میں جو ہے کہ جب یہ ایام کے دن ختم ہو جائیں گے، جو یہ حیض کے دن ہے یہ ختم ہو جائیں گے، تب اس کو جو ہے کہ روزہ رکھنا پڑے گا، مطلب جو ہے کہ روزہ کی قضا کرنی پڑے گی، ہے نا۔ لیکن نماز معاف ہے ان دنوں، جن دنوں جو ہے کہ عورت ناپاک ہے، حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، تو ان دنوں جو ہے کہ روزہ معاف ہے۔ لیکن باقی دنوں میں جب پاک ہو جائے گی تب جو ہے کہ روزہ جو ہے کہ قضا کرنا پڑے گا، دوبارہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن نماز معاف ہے، یعنی ان دنوں میں بھی معاف ہے اور اس کی قضا بھی معاف ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا 5 دن بندھا ہوا ہے تو وہ 5 دن تک جو ہے کہ ناپاک رہے گی، چھٹے دن جو ہے کہ لیکن نہا دھو کے غسل کر کے، شریعت کے حساب سے غسل کا طریقہ وہی ہے جو ہمیں پیچھے ویڈیو میں، تو غسل کا طریقہ وہی ہے، چاہے جنابت کا ہو، چاہے حیض کا ہو یا نفاس کا ہو، کس چیز کا بھی غسل ہو، جو ہے کہ طریقہ وہی ہے، جو ہے کہ 3 چیزیں فرض ہیں، بس یہ ہے کہ احتیاط کر کے نہانا پڑے گی۔ عورتوں کا بال جو ہے کہ بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے کہ احتیاط کر کے ہر جگہ ہر جسم کے حصے پہ پانی بہانا ضروری ہے۔ ہر عورت کی ایک عادت بندھی ہوئی ہے، جیسے کسی کو 5 دن آتا ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 3 ہی دن میں بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر عادت کے معمول چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کو 5 دن آ رہا ہے تو 5 ہی دن آ رہا ہے، تو وہ شریعت کے حساب سے 5 دن ہی حیض کے شمار کیے جائیں گے۔ لیکن جیسے پہلے مہینے میں 5 دن آیا اور دوسرے مہینے میں جو ہے کہ 6 دن ہو گیا،
تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں میرا ٹائم جو ہے کہ چینج تو نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے کہ 1-2 دن انتظار کرنا ہے، مطلب جو ہے کہ اگر پچھلے مہینے 5 دن آیا اور پھر نیکسٹ مہینے جو ہے کہ اگر 6 دن آ گیا، 7 دن آ گیا اور پھر 7ویں دن بند ہو گیا اور پھر جو ہے کہ نہیں آیا، تو پھر نیکسٹ مہینے میں وہ جو ہے کہ 7 دن کا احتیاط کرے گی، مطلب اپنا جو ہے کہ وہ 7 دن اپنے حیض کے ایام مان کے چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے ہے 10 دن تک جو ہے کہ اگر 9 دن جو ہے کہ 9 دن تک آیا تو وہ 10 دن تک ویٹ کر لے، مطلب 10 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے تو 10 دن تک جو ہے کہ اس کا حیض میں شمار ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے کہ استحاضہ میں مطلب وہ بیماری کا خون ہے۔ اب آپ کو نماز معاف نہیں ہے، آپ جو ہے کہ غسل کریے، غسل کرنے کے بعد جو ہے کہ نماز اسٹارٹ کر دیجیے، نہ اب نماز معاف ہے نہ جو ہے کہ روزہ معاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو حیض کے درمیان یعنی 2 حیضوں کے بیچ میں 15 دن پاکی کے ضرور ہوں گے، کم از کم 15 دن پاکی کے ضرور ہوں گے۔ تو اب 10 دن کی مدت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ 10 دن کی مدت ہے، اگر 10 دن کے بعد بھی جاری ہے تو آپ غسل کیجیے اور پھر جو ہے کہ نماز اسٹارٹ کر دیجیے، قرآن پڑھنا اسٹارٹ کر دیجیے، غسل کر لیے، وضو بنا لیے اور پھر آپ کا جو ہے کہ پھر بھی جو ہے کہ یہ اسٹارٹ ہے تو جو ہے کہ کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے کہ لگا کے آپ جو ہے کہ جیسے ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو آپ جو ہے کہ ظہر کے لیے وضو کر لیے، اب جو ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں اس وضو سے آپ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اب عصر کی نماز کے لیے آپ کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا بس، ٹھیک ہے؟ اور جو کپڑا لگائے تھے اس کو جو ہے کہ کپڑا کو جو ہے کہ چینج کر دیجیے، دوسرا کپڑا لگا لیجیے، ٹھیک ہے؟ پر جو ہے کہ اب نماز معاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر اسی وضو سے مطلب 2 نماز نہیں پڑھیں گی، ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر ایک دم رکا ہوا ہے، مطلب 2 نمازوں کے درمیان تک رکا تھا، جو ہے کہ بلیڈنگ نہیں آئی، استحاضہ کا خون نہیں آیا، تو آپ جو ہے کہ ایک وضو سے 2 نمازیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے کہ کنٹینیو ہی چالو ہے تب بھی جو ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایک وضو سے ایک نماز، دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو، ٹھیک ہے؟ ہاں، قرآن پڑھنے کے لیے جو ہے کہ اگر وضو بنائے ہیں آپ تو صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز کے لیے جو ہے کہ وضو بنائے آپ نے اور اس میں آپ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس نیت سے وضو بنائے کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہوں اور پھر بعد میں جو ہے کہ سوچو کہ چلو جو ہے کہ نماز بھی پڑھ لیتی ہوں تو نہیں ہو پائے گا، لیکن نماز کی نیت سے اگر وضو بنایا گیا آپ جو ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے، 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، یعنی جو ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اور نفاس کی مدت کتنی دن ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم سے کم میں بتا رہے ہیں کوئی جو ہے کہ مقرر نہیں ہے، کم سے کم میں کتنا دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی ہو سکتا ہے، 5 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 15 دن، 20 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے کہ جو اپنی بزرگ عورتوں میں یہ جو ہے کہ دماغوں میں رچ بس گیا ہے کہ نہیں 40 دن تک ہی بچی ناپاک رہے گی، ایسا نہیں ہے، اگر بچی جو ہے کہ 3 دن میں بھی خون بند ہو جاتا ہے، 5 دن میں بھی اگر بند ہو جاتا ہے، اب جو ہے کہ اس کو غسل کر کے نماز روزہ چالو کر دینا چاہیے، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی جو ہے کہ عذر قبول نہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مدت جو نفاس کی مدت ہے کم سے کم کوئی مقرر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اگر 40 دن گزر گئے پھر بھی جو ہے کہ نفاس آتے ہی جا رہا ہے تو اب وہ نفاس نہیں ہے، اب جو ہے کہ وہ استحاضہ ہے، بیماری کا خون ہے، آپ نماز پڑھیے، اب آپ جو ہے کہ غسل کریے اور نماز اسٹارٹ کر دیجیے، روزہ اسٹارٹ کر دیجیے، قرآن شریف تلاوت کرنا اسٹارٹ کر دیجیے، آپ پاک ہو گئے ہیں۔ عوام میں جو اور باتیں مشہور ہیں کہ نفاس کی حالت میں عورت کا ہر سامان الگ کر دو اور جو ہے کہ کپڑے الگ کر دو، یا تو جو ہے کہ بستر الگ کر دو، یا تو پھر جو ہے کہ کوئی سامان کو وہ چھو نہیں سکتی، کھانا بنا نہیں سکتی، یہ سب جو ہے کہ جاہلانہ بات ہے، عورت جو ناپاک ہے وہ جو ہے کہ شریعت نے اس کو جو ہے کہ وہ نجاست حکمیہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نجاست حکمیہ میں آتا ہے، مطلب شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ ناپاک ہے، بس اگر وہ کوئی سامان چھو رہی ہے تو وہ سامان نہ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ جو ہے کہ اگر کوئی بستر چھو رہی ہے یا استعمال کر رہی ہے اور اس میں بستر میں اگر خون نہ لگے تو جو ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوا بستر، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے کہ عورت قرآن شریف نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی ہے جو نفاس کے عالم میں، اور جو ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن روزہ جو ہے کہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا، نماز تو معاف ہے، ان حالت میں دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہے، تو دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہے، بس جو ہے کہ دعا وغیرہ پڑھ سکتی ہے، دعا مانگ سکتی ہے، اور جو ہے کہ قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں دعا کی نیت سے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب جو ہے کہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے عورت، لیکن جو ہے کہ کلی کر کے پڑھے، ہاں اگر کلی کر کے پڑھے گی تو جو ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تنزیہی یعنی شریعت نے ناپسند کی ہے، ناپسند تو کی ہے لیکن کرنے والا اگر کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر کے کوئی بھی دعا پڑھے، دعا سلام پڑھے تو کلی کر کے پڑھے تاکہ مکروہ تنزیہی بھی نہ ہو۔ دوسری بات ان کے لیے یہ بھی حکم لگایا جاتا ہے کہ کہیں آ جا نہیں سکتی، کہیں آ جا سکتی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جنات لوگوں کو قریب آنا آسان ہو جاتا ہے، رہی بات کہیں آنے جانے کی تو آ جا سکتی ہیں، بس جو ہے کہ احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ تو اس سوال کو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں، حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں، اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے،
اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے، یعنی کم سے کم کتنا آ سکتا ہے اس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 7 دن بھی، 10 دن بھی، 15 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر 10-15 دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے، اگر نفاس سے 10-15 دن میں عورت پاک ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے کہ پاک ہو گئی، اب اس کو 40 دن انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزہ نماز کر سکتی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے، 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ 40 دن کے بعد بھی اگر نفاس کا خون آ رہا ہے تو وہ نفاس کا خون نہ کہا جائے گا بلکہ استحاضہ کہا جائے گا، وہ بیماری کا خون ہے۔ دوسرا سوال ہے حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ جواب، حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دونوں میں نماز معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں، نماز کی قضا بھی نہ کرے، معاف ہے نماز، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے، اور دنوں میں ضرور رکھنا پڑے گا۔ روزہ جو چھوٹ گیا ہے اس کو رکھنا پڑے گا، جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا نہ کرنی پڑے گی، لیکن جو روزہ چھوٹا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ رکھنا پڑے گا اور دنوں میں۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ٹھیک ہے، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کو چھونا جو ہے کہ حرام ہے، اور اس طریقے سے حرام ہے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ لگ جائے، یا تو ہاتھ کی انگلی کا نوک بھی لگ جائے، ناخن کے نوک بھی لگ جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس بہار شریعت۔ سوال، جیسے احتلام ہوا اور ایسے مرد و عورت کی جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے لوگوں کو غسل کے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جس کے اوپر غسل فرض ہے، اگر کسی کو احتلام ہو گیا تھا، یا تو جو ہے کہ جنابت کی حالت میں ہے، یا تو پھر جو ہے کہ غسل کرنا فرض ہے، تو اس کو جو ہے کہ مسجد میں بھی جانا حرام ہے، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا بھی حرام ہے۔ سوال، کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب، جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کی جو فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ، تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ سوال، ایسے مرد و عورت کی جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایسے مرد و عورت کی جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم یعنی قرآن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ جواب، ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ توڑ کر پڑھا سکتے ہیں اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ ریفرنس بہار شریعت وغیرہ۔ سوال، بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ بے وضو یعنی بغیر وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ مطلب اوپر تو بات ہو رہی تھی بغیر غسل کی، مطلب جو ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو اوپر جو ہے کہ ناپاکی کی بات ہو گئی۔ ابھی نیچے کس کی بات کر رہے ہیں؟ بغیر وضو۔ اگر پاک ہے انسان بس وضو نہیں ہے تو وہ قرآن شریف چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب، بے وضو یعنی بغیر وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، بے چھوئے مطلب بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی قرآن شریف چھونا، اگر آپ وضو سے نہیں ہے تو قرآن شریف چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے چھونا منع ہے، اگر وضو نہیں ہے تو آپ چھو نہیں سکتے قرآن شریف، ٹھیک ہے؟ ہاں، رہی بات پڑھنے کی تو آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ سوال، بے وضو پارہ اما یا کسی دوسرے پارہ کا چھونا کیسا ہے؟ جواب، بے وضو پارہ اما یا کسی دوسرے پارہ کا چھونا بھی حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو بھی غلطی گستاخی بے ادبیاں ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے کو میں معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔